بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میٹروپول کے سگنل تک پہنچنے سے پہلے میں اپنے اس بے مقصد سفر کی کسی سمت کا تعین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے حاجی دل مراد اور غفور بٹی کے نام یاد آ گئے اور میں نے اس ٹریفک سگنل سے بائیں طرف مڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہر میں بے مقصد بھٹکنے سے بہتر تھا کہ وقت کو کام میں لایا جاتا۔ وہ چھٹی کا دن نہیں تھا۔ کاروباری ایام میں آئی چندری گڑھ روڈ پر صبح سے رات تک ٹریفک کی اس قدر کثرت رہتی ہے کہ وہاں گاڑی چلانی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس PIDC ہاؤس کے قریب واقع ریلوے پل سے آگے مولوی تمیز الدین روڈ پر سڑک صاف ستھری رہتی ہے۔ ویسے بھی ان دنوں مائی کلاچی بائی پاس کا منصوبہ نہیں تھا، اس لیے وہاں بہت کم ٹریفک رہتا تھا۔ میں نہایت اطمینان سے اس راستے پر گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا پل پر سے کماڑی کی طرف مڑ گیا۔ تم بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہو، میں نے گاڑی موڑ کر سلطان شاہ کو چھیڑا۔ جب تم کرنٹ مارنے لگتے ہو تو خاموشی میں ہی عافیت نظر آتی ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اسے مزید اکسایا۔ یہ راستہ کماڑی کی طرف جاتا ہے، اس سے آگے حاجی دل مراد کا جزیرہ ہے۔ خوب، میں نے اس کے حافظے کی داد دے کر کہا۔ تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ کمانڈر سعید نے اسے اجنبیوں سے دور رہنے والا شخص قرار دیا تھا۔ وہی کیا سارے بڑے مجرموں کا یہی وتیرہ ہوتا ہے؟ وہ ہر وقت اپنے جان نثاروں میں گرا رہنا پسند کرتے ہیں۔ بھیڑ باڑ سے انہیں خوف آتا ہے۔ پتہ نہیں تم ادھر کیوں جا رہے ہو؟ مناسب تیاری اور منصوبہ بندی کے بغیر میں تمہیں ادھر کا رخ کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ مشورے کا شکریہ۔ ہم کھلے سمندر میں تھوڑی دیر تک موٹر بوٹ کی سیر کر کے لوٹ آئیں گے۔ مجھے خودکشی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ حاجی دل مراد کی بات تم ہی نے چھیڑی ہے۔ اگر تمہیں دل مراد میں دلچسپی نہیں ہے تو ادھر کا راستہ کیوں لیا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو جانا ہی تھا۔ میں نے سوچا کہ تمہیں سمندر کی سیر کرا دی جائے۔ اب یہ احسان بھی میرے سر پر ہی رکھو گے؟ وہ تنک کر بولا۔ مجبوری ہے، کیونکہ اس وقت یہاں تمہارے سوا اور کوئی دستیاب نہیں ہے۔ تمہارے ذہن میں کوئی خطرناک منصوبہ پرورش پا رہا ہے تو اسے جھٹک دو اور آگے سے گاڑی موڑ لو۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دل مراد جیسے لوگ بہت گنے اور خطرناک ہوتے ہیں۔ ساحل پر بھی اس کے گرگے پھیلے ہوئے ہوں گے۔ تم اس کا نام زبان پر لاؤ گے اور اسے خبر مل جائے گی۔ میں راستے میں اپنی دل بستگی کے لیے اس سے الجھتا آیا تھا، ورنہ حقیقت میں میرا کوئی پلان نہیں تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اس کے اصرار کو کوئی اہمیت نہیں دی اور گاڑی ایک طرف پارکنگ میں لگا دی۔ پتھروں سے بنی ہوئی قدیم ایک منزلہ عمارت میں بنے ہوئے راستے سے گزر کر ہم اس سائبان کے نیچے پہنچ گئے، جس سے آگے سمندر کا پانی جل ملا رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر کئی افراد ہماری طرف آئے۔ وہ ہمیں بادبانی کشتی یا موٹر بوٹ میں کھلے سمندر میں سیر کرانے کی پیشکش کر رہے تھے۔ نیچے پانی میں انجنوں اور انسانوں کا ملا جلا شور سنائی دے رہا تھا۔ سائبان کے نیچے بنے ہوئے پختہ گھاٹ کے سمندر میں اترنے والی سیڑھیوں کے ساتھ فی سواری کے حساب سے چلنے والی متعدد بوٹس لنگر انداز تھیں اور اگلی بوٹ کے بعد اپنی باری کی منتظر تھیں۔ کرائے والی ان کشتیوں میں سیاحوں کی تعداد آٹے میں نمک سے زیادہ نہیں تھی۔ بیشتر مسافر وہ تھے جو منوڑا اور اس کے قرب و جوار میں واقع جزائر سے اپنی روزی کمانے کے لیے منہ اندھیرے کراچی چلے آتے تھے اور پھر مناسب رقم کمانے کے بعد شام سے پہلے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ مسافروں میں مردوں سے زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی۔ ان میں سے بعض دور ہی سے بیمار نظر آ رہے تھے۔ شاید ان بیماروں کو سمندر میں گری ہوئی اپنی آبادیوں میں علاج معالجے کی زیادہ سہولتیں میسر نہیں تھی، اس کی وجہ سے بیماروں کو کراچی لانا اور لے جانا ناگزیر تھا۔ سمندر کا سینہ چیر کر اپنی روزی کمانے والے مچیروں اور ملاحوں کی وہ پچھلے صدیوں سے یوں ہی رہتی بستی چلی آ رہی تھی۔ کراچی کی پرشکوہ عمارتوں اور پرہجوم بازاروں کو دیکھ کر بھی ان غریبوں کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں آتا تھا۔ وہ اپنی اپنی قسمتوں پر شاکر رہنے کے عادی تھے۔ ایمان کی مضبوطی اور دنیا کی رنگینیوں سے بے نیازی کا احساس در حقیقت ایسے ہی صابر و شاکر چہروں کو دیکھ کر تقویت پکڑتا ہے۔ میرے لیے وہ تماشا نیا نہیں تھا۔ میں پہلے بھی اس طرف آتا رہا تھا اور میں نے اس چھوٹے سے گھاٹ پر نئی اور پرانی قدروں کا ایسا امتزاج دیکھا تھا جو دلوں کو سکون اور روح کو بالیدگی عطا کرتا ہے۔ میں اپنے گرد و پیش سے لطف اندوز ہوتا ہوا داہنی طرف چل دیا، جہاں پانی کی لہروں پر پرائیویٹ کشتیاں ہلکورے لے رہی تھیں۔ ہمیں اس طرف آتا دیکھ کر کئی چہروں پر امید کے دیے روشن ہو گئے۔ ہم نے ایک آدمی سے بات کی۔ اس نے ہمیں اشارے سے سفید رنگ کی ایک صاف ستھری موٹر بوٹ دکھائی جس پر چھوٹا سا کیبن بھی بنا ہوا تھا۔ اس نے ایک طویل چکر کے 400 روپے طلب کیے۔ اس کی مسکینی اور شرافت کو دیکھتے ہوئے میرا دل نہ چاہا کہ اس سے مول تول کروں، مگر خود کو ہر قسم کے شک و شبہ
بات سے بالا رکھنے کے لیے ایسی گفتگو ضروری تھی۔ وہ 350 روپے میں ہمیں سمندر کی سیر کرانے پر رضامند ہو گیا۔ سودا ہو جانے کے بعد پتا چلا کہ سفید بوٹ موٹر بوٹ اس کی نہیں تھی۔ وہ گھاٹ پر مسافروں کو گھیر گھار کر بوٹ والوں سے اپنا معاوضہ لیتا تھا۔ بوٹ کا 2 نفری عملہ اس کے مالک اور اس کے نوخیز بیٹے پر مشتمل تھا۔ ان دونوں نے ہمیں سیڑھیوں سے اپنی بوٹ تک پہنچنے میں کافی مدد دی، کیونکہ درمیان میں دوسری بہت سی کشتیاں حائل تھیں اور پانی کے مد و جزر کے ساتھ بری طرح ہل رہی تھی۔ انہیں ہٹائے بغیر سفید بوٹ کو سیڑھیوں تک لانا ممکن نہیں تھا۔ گاہک مل جانے پر ہماری بوٹ کے ناخدا کا سینہ قدرے تان گیا تھا۔ دوسری کشتیوں پر کھڑے ہوئے ملاح اور ناخدا اسے رشک و رکابت کی ملی جلی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ باپ بیٹے نے صاف نشستوں کو مزید رگڑ کر ادب اور احترام سے ہمیں بٹھایا۔ پھر معمر ناخدا نے وہیل پر جا کر انجن سٹارٹ کر دیا۔ نوخیز لڑکے نے برابر والی کشتی کے بانس سے بندھا ہوا رسا کھول کر سمیٹا اور پھر بوٹ آہستہ آہستہ گھوم کر گھاٹ سے دور جانے لگی۔ کشتی کے پیچھے پانی میں ایک سفید سی لہریے دار لکیر بنتی جا رہی تھی۔ ہم 2 آدمیوں کے لیے وہ موٹر بوٹ کافی بڑی تھی۔ بوٹ چینل سے باہر نکلی تو داہنی طرف برتھوں پر لنگر انداز مال بردار جہازوں کی قطاریں نظر آئیں۔ باندھ باندھ کے پرچموں اور خوشنما رنگوں والے جہازوں کی وہ بھیڑ بہت دلکش تھی۔ موٹر بوٹ کی رفتار آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، مگر سامنے کھلا سمندر ہونے کی وجہ سے وہ مناظر ایک ہی جگہ تھمے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کراچی کی بندرگاہوں کی اپروچ سے باہر پانیوں اور بڑے بڑے والووں سے لیس پختہ آئل جیٹی ہمارے بائیں ہاتھ پر تھی۔ خوردنی اور دیگر اقسام کا تیل لانے والے چھوٹے جہازوں سے سپر ٹینکر تک بندرگاہ میں داخل ہوئے بغیر سارا تیل طویل پائپوں کے ذریعے ساحلی ٹینکوں میں منتقل کر سکتے تھے۔ بظاہر میں ان نظاروں میں ڈوبا ہوا تھا، مگر میری نظریں باپ بیٹے پر مرکوز تھیں۔ اس وقت تک وہ دونوں ہی مصروف تھے۔ جو ہی موٹر بوٹ کھلے سمندر میں آئی، معمر ملا نے ویل اپنے بیٹے کے حوالے کیا اور خود ہمارے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن پختہ رنگ کی جلد پر بے شمار لکیروں کی صورت میں تجربے کی تحریر نمایاں تھی۔ نگاہیں چار ہونے پر وہ دوستانہ انداز میں مسکرایا تو اس کے سفید دانت موتیوں کی قطاروں کی طرح چمکنے لگے۔ صاحب، یہ جرمنی کا جہاز ہے، وہ فرینچی لوگ کا کنٹینر شپ ہے جو پرسوں آیا ہے۔ اس نے داہنی طرف اشارہ کر کے ہمیں بتانا شروع کیا، مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ کھڑے کیوں ہو؟ یہاں ہمارے پاس بیٹھ جاؤ۔ میری پیشکش پر وہ ہمارے سامنے والی سیٹ کے ایک کنارے پر معذرت خواہانہ انداز میں ٹک گیا۔ ادھر سمندر میں لوگ ڈرتا ہے، بولتا ہے بوٹ بچہ لوگ کو مت دو۔ وہ کہنے لگا تم دلیر لوگ ہیں، ہمارا بیٹا فرسٹ کلاس بوٹ چلاتا ہے، اس کا اینٹی گارڈ بنے گا تو اسے بھی لائسنس مل جائے گا۔ تمہارا بچہ پڑھنے جاتا ہے؟ گفتگو کو ہمدردانہ نجی رنگ دینے کی خاطر میں نے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ معدوم ہو گئی۔ اس نے اداسی سے کہا، کیسے پڑے گا؟ ہم نے یہ موٹر بوٹ قسطوں پر خریدا ہے، روزی ملے یا نہ ملے قسط دینا پڑتا ہے۔ شہر کا لوگ ابھی کلفٹن تک جاتا ہے، ادھر کوئی آتا ہے، دھندا بہت خراب ہو گیا ہے، کبھی کبھی دھکے پر اکھا دن خراب ہو جاتا ہے، کوئی نہیں ملتا۔ موٹر بوٹ کا ہیلپر روز کا 100 روپیہ لیتا ہے، ہم کدھر سے دے گا؟ اسی لیے بچہ لوگ ہمارا ہیلپر ہے۔ بڑی کٹھن زندگی ہے تمہاری، رہتے کہاں ہو؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ ادھر، اس نے شمال مغرب کی طرف سمندر میں نظر آنے والے آثار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، بٹ آئی لینڈ پر ہم لوگ کا گھر ہے۔ روز موٹر بوٹ دھکے پر باندھ کر رات 12 بجے والی لانچ سے ہم لوگ گھر جاتا ہے، صبح پھر واپس آنا پڑتا ہے۔ اپنی بوٹ میں گھر نہیں جاتے؟ سلطان شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ ڈیزل بہت جلتا ہے، اس نے معصومانہ بے چارگی سے کہا۔ لانچ 4 روپے کرایہ لیتا ہے، خدا کا شکر ہے ہمارا سب لوگ بھوکا اٹھتا ہے مگر بھوکا نہیں سوتا، گزارا ہو جاتا ہے۔ باٹا آئی لینڈ پر رہنے والوں کا یہی حال ہوگا، میں نے کہا۔ اڑے نہیں صاحب، وہ برا مان کر بولا، ادھر پیسے والا لوگ بھی رہتا ہے۔ اپنا حاجی دل مراد آج تجوری کھول لے تو سارا کراچی خرید لے گا، اپنا اپنا نصیب ہے۔ موٹر بوٹ کا قسط اترے گا تو ہمارا بھی دن بدلے گا۔ سمندر سے موٹر بوٹ میں بہت سامان کراچی آتا ہے، جہاز باہر لنگر ڈال کے مال نیچے ہریا کر دیتا ہے، اس میں بہت پیسہ ہے، مگر قسط والا لانچ ادھر نہیں جا سکتا۔ کام کی بات نکل آئی تھی، مجھے یاد تھا کہ کمانڈر سعید نے حاجی دل مراد کو کسی جزیرے کا مالک بتایا تھا، مگر ہماری بوٹ کا ناخدا اسے بٹ آئی لینڈ کا باسی بتا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ دل مراد کی امارت کی وجہ سے اسے اپنا کر بٹ آئی لینڈ کی عزت میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہے۔ میں نے انجان بھر کر سوال کیا، حاجی دل مراد تمہارے جزیرے پر ہی رہتا ہے؟ اور کدھر رہے گا؟ اس کا گھر میں شیشے کا زمین ہے، اندر رنگا رنگ بتی جلتا ہے، اور جب پانی چڑھتا ہے تو ادھر بھی بہتا ہے۔ شہر کا لوگ ادھر جا کر پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ غریبوں کی
مدد نہیں کرتا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کس کس کا مدد کرے گا؟ جو بنتا ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ ہر لڑکی کا شادی پر 5,000 روپیہ دیتا ہے، ہمارے ساتھ 10 دوسرا لوگ بھی اس نے موٹر بوٹ دلایا ہے، ابھی وہ اور کیا کرے گا؟ میں اس سے حاجی دل مراد اور اس کی پراسرار مصروفیات کے بارے میں بہت سی باتیں کرنی چاہ رہا تھا، لیکن وہ اندر سے اتنا دکھی تھا کہ دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچنے یا بولنے کا عادی نہیں تھا۔ وہ دل مراد کے بارے میں ایک آدھ فکرہ بول کر پھرتی سے پٹڑی بدل لیتا تھا۔ میری بار بار ٹوکنے سے اسے میری نیت پر شبہ ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے چند ناکام کوششوں کے بعد اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ رفتہ رفتہ بات سلطان شاہ کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ میں ادھر کیوں آیا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے ناخدا سے دل مراد کا تحیر خیز مکان دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے فوراً ہی اپنی جوابی شرط پیش کر دی، جن میں 100 روپے کا اضافی معاوضہ سر فہرست تھا۔ دوسری شرائط یہ تھی کہ حاجی دل مراد کے گھر میں ہر کس و ناقص کا داخلہ ممکن نہیں ہوتا، اس لیے وہ جزیرے کا چکر کاٹ کر دور سے اس کا شاندار مکان دکھا سکتا تھا۔ ہمیں دوربین یا کیمرے سے اس کے گھر کا جائزہ لینے یا تصویر بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمارے پاس دوربین یا کیمرے کا وجود نہیں تھا۔ سلطان شاہ معاوضے پر اس سے الجھتا رہا، آخر 50 روپے میں بات بن گئی اور وہ اپنے بیٹے کو ہٹا کر خود وہیل پر جم گیا۔ اس کا بیٹا ہماری طرف آنے کے بجائے موٹر بوٹ کے پیندے میں جمع ہونے والا وہ پانی باہر پھینکنے میں مصروف ہو گیا جو اونچی لہروں کی بچھاڑ سے اندر آ رہا تھا۔ موٹر بوٹ کے انجن کی گراہٹ تیز ہوتی چلی گئی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ہمارا ناخدا اپنی کشتی کو سپیڈ بوٹ بنانے پر تل گیا ہو۔ جاگ اڑاتی ہوئی دیو پیکر موجوں کا سینہ چیر کر ہماری موٹر بوٹ تیز رفتاری سے رخ بدلتی رہی۔ وہ بندرگاہ سے دور ہو کر بٹ آئی لینڈ کے آثار سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بہت طویل فاصلہ نہیں تھا، چند ہی منٹ میں ہماری موٹر بوٹ بٹ آئی لینڈ کے پسماندہ ساحل کے متوازی دوڑ رہی تھی اور پھر کسی کے کہے بغیر وہ مکان ہماری نظروں میں آ گیا جو اپنی وسعت کے اعتبار سے کسی حویلی سے کم نہیں تھا۔ ساحل پر اس کی ایک دیوار پانی میں آگے تک بڑھی ہوئی تھی۔ ساحلی محلے بکو کی وجہ سے وہ مکان جزیرے کی دوسری آبادی سے بالکل الگ ہو کر رہ گیا تھا۔ اپنے رقبے کے سوا اس میں باہر سے کوئی خصوصیت نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ عام گھروں کی طرح سپاٹ چھت والا ایک منزلہ گھر ہی تھا جس کی بلندی قدرے زیادہ تھی۔ اس مکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے محمد ناخدا نے گردن گھما کر ہمیں وہی بات بتائی جو ہم پہلے سے جان چکے تھے۔ انجن اور لہروں کے ہم آہنگ شور میں ناخدا کی آواز دب کر رہ گئی۔ ہم نے اس سے کچھ پوچھا، نہ اس نے اپنی بات دہرانے کی ضرورت محسوس کی۔ سفر اسی رفتار سے جاری رہا۔ جلد ہی ہماری موٹر بوٹ باٹا آئی لینڈ سے دور نکل گئی۔ ایک مرتبہ پھر ہم کھلے سمندر میں تھے، جہاں سمندر کی سطح کے ساتھ ساتھ جا بجا آبی پرندوں کے گول منڈلا رہے تھے۔ وہ ایک دلچسپ تماشا تھا۔ جو ہی پانی کی سطح پر مچھلی یا کوئی اور آبی مخلوق نمودار ہوتی تھی، کوئی بھوکا پرندہ تیزی سے اس پر حملہ آور ہوتا اور پانی میں چونچ ڈال کر شکار کو دبوچتے ہی بلندیوں کی طرف پرواز کر جاتا۔ ناخدا کو ہم سے جو کچھ ملنے کی امید تھی وہ پوری ہو چکی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ ہمارے اس تفریحی سفر کو مختصر کر کے زیادہ سے زیادہ ڈیزل یا رقم بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم دونوں کو بھی سمندر اور سمندری حیاتیات سے کوئی خاص رغبت نہیں تھی۔ اس نے منوڑا کے ایک مختصر سے حصے کے قریب سے ہو کر موٹر بوٹ کو واپسی کی راہ پر ڈالا تو ہم نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس دوران میں ناخدا مسلسل موٹر بوٹ چلاتا رہا۔ اس نے دوبارہ ہمارے پاس آنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہماری موٹر بوٹ تھکے ماندے انداز میں سست روی سے مسافر لانچوں والے چینل میں داخل ہو رہی تھی اور بالآخر وہ خالی سیڑھیوں کے ساتھ جا لگی۔ رقم ادا کر کے ہم دونوں موٹر بوٹ چھوڑ کر اوپر آ گئے۔ اب کو معلوم تھا کہ ہم سمندر کی سیر سے واپس لوٹے ہیں، لہذا اس بار پر امید نظروں نے ہمارا پیچھا نہیں کیا اور چند منٹ بعد ہم اپنی گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ یہاں آ کر تمہیں کیا حاصل ہوا؟ آخر کار سلطان شاہ وہ متوقع سوال پوچھ ہی بیٹھا۔ گھر بیٹھے رہتے تو جو 4 باتیں معلوم ہوئی ہیں وہ بھی نہ معلوم ہوتی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے دل مراد کا گھر دیکھ لیا۔ اس تک پہنچنا زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ذاتی جزیرے کے بجائے کنجان آباد بٹ آئی لینڈ پر رہتا ہے۔ مجھے حیرت ہے کمانڈر سعید کو اس بارے میں مغالطہ ہے۔ ہم نے دل مراد کا مکان بہت دور سے دیکھا ہے، اس بارے میں ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ کمال ہے کہ تم آنکھوں دیکھی ایک حقیقت سے چشم پوشی کر رہے ہو۔ چشم پوشی کے ساتھ نظر بندی کے بارے میں بھی سوچ لو۔ بظاہر وہ بٹ آئی لینڈ کے ایک ساحلی حصے پر قابض ہے، لیکن جو شخص سمندری پانی کو اپنی خوابگاہ میں سے گزار سکتا ہو، اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ وہ اپنی حویلی کے گرد ایک وسیع سمندری نالا تیار کر کے اسے بٹ آئی لینڈ سے الگ ایک ذیلی جزیرے کی صورت دے دے۔ یہ ایسی بات ہے جو ساحل پر اترے بغیر نہیں دیکھی جا سکتی۔ شاید تمہارا اندازہ درست ہو، میں
نے خندہ پیشانی سے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ کمانڈر سعید جیسا پیشہ ور آدمی کوئی غیر مستند بات زبان سے نہیں نکال سکتا۔ ہم ٹمبر پاؤنڈ کے سامنے سے گزرے تو میرے ذہن میں عرصے پہلے ہونے والی وہ خوفناک مار کا آرائی تازہ ہو گئی جو خالی کنٹینروں کے جنگل میں لڑی گئی تھی۔ اس مقابلے میں ٹریلر پر قابض ہونے کے بعد ہی ہم اس قابل ہو سکے تھے کہ فریڈم لاج کے شٹر کھلوا کر وہاں کوئی کاروائی کر سکیں۔ واپسی میں میرا موڈ معمول پر آ چکا تھا۔ سلطان شاہ کی خواہش سے بڑھ کر میں خود بھی ان مقامات کا جائزہ لینا چاہتا تھا جہاں صبح بموں کے دھماکے ہوئے تھے۔ صدر کے اس حصے کی طرف جانے والے راستے پر ٹریفک جام تھا۔ شاید ہر شخص ادھر ہی سے گزر کر گھر جانے کے چکر میں تھا۔ میں خود بھی کافی دیر تک اسی بھیڑ میں پھنسا رہا، پھر چند جارحانہ کرتب دکھا کر اپنی گاڑی کو ایک گلی کے راستے جام سے نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ شہر کے مرکزی حصے کا ایک طویل چکر کاٹ کر ہم شارع فیصل کے چوراہے پر پہنچے تو وہاں پولیس کی گاڑیوں نے جناح اسپتال کی طرف جانے کا راستہ مسدود کیا ہوا تھا۔ ٹریفک کی روانی کی وجہ سے وہاں رک کر کسی سے پوچھ گچھ کرنے کا موقع نہیں تھا۔ بس آثار کچھ ایسے تھے جیسے وہ پورا علاقہ تفتیش کرنے والوں کی زد میں آیا ہوا ہو۔ ان کی آزادانہ کارروائیوں کے لیے اہلکاروں نے وہ سڑک ہی بند کر دی تھی۔ جناح اسپتال کے ساتھ امراض قلب کے قومی ادارے کا راستہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ آگے نکل جانے کے بعد سلطان شاہ غصیلے لہجے میں بولا، اس وقت کسی کو دل کا دورہ پڑ جائے تو پولیس والوں کی حرکتوں کی وجہ سے اسے طبی امداد بھی نہیں مل سکے گی۔ ایسا شاید نہ ہو، میں نے خوش فہمی کا سہارا لے کر کہا۔ وہ راستہ عام لوگوں کے لیے بند کیا گیا ہے، مریضوں کو ادھر جانے سے نہیں روکا جا رہا ہوگا۔ سلطان شاہ مجھے کوئی جواب دینے کی بجائے کھڑکی کی طرف منہ پھیر کر زیر لب بڑبڑاتا رہا۔ یہ اس کی فطرت تھی کہ وہ کسی بات پر الجھتا تھا تو پھر الجھتا ہی چلا جاتا تھا۔ میں ایسے مواقع پر اسے اس کے حال پر چھوڑ دینے کی پالیسی پر عمل کیا کرتا تھا۔ آپس میں مزید کوئی بات کیے بغیر ہم گھر پہنچے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہاں ویرا قہربار نظروں کے ساتھ میرے استقبال کے لیے تیار تھی۔ میرے اندر گھستے ہی اس نے کاٹ کھانے والے لہجے میں سوال کیا، دیکھا ہے بموں کے دھماکوں والی جگہ؟ میں ڈرائیونگ کے لیے نکلا تھا، میرا خیال تھا کہ تم سو رہی ہوگی ورنہ تمہیں بھی ساتھ لے لیتا۔ اتنی سی بات پر تم اپنا موڈ کیوں خراب کر رہی ہو؟ میں نے نرم اور مصالحانہ لہجے میں کہا۔ تم دونوں کہاں گئے تھے؟ اس بار ویرا نے سلطان شاہ سے سوال کیا۔ کہیں بھی نہیں، بے مقصد آوارہ گردی کر رہے تھے۔ واپسی پر متاثرہ علاقوں سے گزرنا چاہا تو وہاں راستے مسدود ہیں۔ میں زبردستی ڈینی کے ساتھ لگ گیا تھا۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ تم دونوں نے اتنا وقت بے مقصد گزارا ہو۔ اس وقت سمندر کی سیر یا حاجی دل مراد کا گھر دیکھنے کا ذکر کرنا اپنی شامت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا۔ حقیقت کچھ نہ ہونے کے باوجود دل مراد کے نام میں ایک تجسس تھا۔ ویرا اس کا نام سنتے ہی اور زیادہ بھڑک اٹھتی۔ میں نے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، تم یقین کرو کہ ہم وقت برباد کر کے آئے ہیں۔ ویرا جھانسے میں آ گئی۔ اس وقت میں نے جھوٹ بولا تھا، نہ حقیقت بیان کی تھی۔ میرے الفاظ کا تعلق نتائج سے تھا، مگر وہ بات ویرا کی سمجھ میں نہیں آئی اور اس کے چہرے کے عضلات نرم پڑ گئے۔ ویرا غصے کے عالم میں ٹیکسی کے ذریعے تمہاری تلاش میں نکلنا چاہ رہی تھی، میں نے بہت مشکل سے اسے روکا ہے۔ جھگڑا ٹل جانے پر غزالہ نے مجھے بتایا، فی الحال بول کر بھی ایسا قدم نہ اٹھانا۔ میں نے بکھلا کر کہا، زخم خوردہ دشمن کم ظرف ہو تو بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ صرف تم کو پہچانتے ہیں۔ حلیے میں نمایاں تبدیلیاں کیے بغیر تم باہر نکلی تو کہیں نہ کہیں پہچان لی جاؤ گی۔ تازہ معاملات سرد ہونے تک تمہیں احتیاط برتنی ہوگی۔ میں جب تک یہاں رہوں گی جلد کی رنگت کا معاملہ رہ رہ کر مجھے ستاتا رہے گا۔ جلد کی رنگت ہی نہیں، تمہارے تیکھے خد و خال بھی مغرب کی چگلی کھاتے ہیں۔ اسی وقت میری کھوپڑی سنک گئی تو میں ہر احتیاط کو بلائے طاق رکھ کر چہل قدمی کے لیے نکل پڑوں گی۔ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ایسی نوبت نہ آنے پائے۔ میں نے کہا، تمہاری ہر بات میں ہاں ملاتے رہیں گے تاکہ تم خوش رہو۔ سلطان شاہ دانت نکال کر بولا۔ غزالہ ایک مرتبہ پھر غیر جانبدار ہو گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ہم دونوں کھانا کھائے بغیر گھر سے چلے گئے تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور چائے کے ساتھ متعدد لوازم لا کر میز پر جمع کر دیے۔ ہم لوگ چائے نوشی میں مصروف تھے کہ اول خان نے اچانک پہنچ کر سب کا دل خوش کر دیا۔ اس وقت یہاں چائے تیار ملی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وقت کا پہیہ اب میرے حق میں گھوم رہا ہے۔ اس وقت مجھے گرم اور تیز چائے کی شدید خواہش محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بے تکلفی سلطان شاہ کی پیالی اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لی۔ امریکن سفارتی افسران اس وقت شدید پریشانیوں میں گر گئے ہیں۔ چائے کے 2 گھونٹ لینے کے بعد اول خان نے کہا، ہر بات ان کے خلاف جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ مدافعانہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تم کس حوالے سے بات کر رہے ہو؟ میں نے اس سے وضاحت طلب کرنی چاہی۔ ہر حوالے سے سمجھ لو تمہارے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے۔ اول خان خوش مزاجی کے مظاہرے پر تلا ہوا تھا۔ میں نے پلک جھپکتے میں ایک دور از کار نقطہ سوچ کر کہا
کہا کیا یہ بات جارج اسٹار کے بارے میں ہے؟ انہوں نے اسے بیمار قرار دے کر کڑی نگرانی میں محصور کیا ہوا ہے۔ انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ جارج کے صحت یاب ہوتے ہی وہ اس سے ملاقات کا بندوبست کرائیں۔ اب وہ خاموشی سے اسے نہیں نکال سکیں گے۔ ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اسے واقعی بیمار کر دیں اور ابتر حالت میں بستر علاج کے بہانے اسے یہاں سے نکال لے جائیں۔ ایسی صورت میں بھی انہیں ہمارے دفتر خارجہ کو پیشگی اطلاع دینی پڑے گی۔ یہ تم کیا لے بیٹھے؟ ویرا چڑ کر بولی، پہلے راز المیڈا کی بات ہونی چاہیے۔ راڈنی آرک کی گمشدگی کے بعد وہ اس کی تصاویر فراہم کر چکے ہیں جو راز المیڈا کی ہی ہیں۔ تصاویر کی لاش سے اتنی گہری مماثلت کی وجہ سے لاش کی شناخت کو متنازع بنا دیا گیا ہے۔ فنگر پرنٹس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ وہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ اسے ٹال مٹول نہ سمجھو، یہ وقت حاصل کرنے کے بہانے ہیں۔ میں نے کہا وہ کسی بھی شخص کے جعلی فنگر پرنٹس دے دیں گے۔ کون ثابت کرے گا کہ وہ راڈنی آرک کے فنگر پرنٹس نہیں ہیں؟ راڈنی آرک اور راس المیڈا ایک ہی شخصیت کے دو نام تھے۔ یہ بات کہیں نہ کہیں ثابت ہو کر رہے گی، اول خان نے اصرار کیا۔ تفتیش سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مجھے بتایا گیا ہے اس بات پر پورا زور دیا جائے گا۔ وہ راڈنی آرک کی بازیابی کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں گے تو یہ معاملہ خود بخود سرد خانے کی نظر ہو جائے گا۔ ہمارے زور دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے جواب دیا۔ سفارتی محاذ پر ایسی ہی شطرنجی چالیں چلی جاتی ہیں۔ یہ بات وہ بھی جانتے ہیں کہ راڈنی آرک کی گمشدگی کو بھول جانے کا کیا مطلب ہوگا۔ وہ یہاں اپنی سرگرمیاں محدود کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس وقت ان کے سامنے ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ ان کا ہیلی کاپٹر اس مقام پر کیسے پہنچ گیا جہاں راز المیڈا مارا جا چکا تھا۔ یہ بہت الجھی ہوئی باتیں ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا پورا کھیل بے نقاب ہو چکا ہے۔ وہ بولا، یہ سب دکھاوے کی کاغذی لڑائیاں ہیں۔ ویرا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تمہیں ان کی راگ راگ سے واقفیت حاصل ہو چکی ہے۔ وہ تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ان پر ساری تباہی ڈینی اور اسپیشل ٹاسک فورس کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ وہ اس الزام کو ثابت نہیں کر سکتے، اس وجہ سے خاموش ہیں۔ کام کی بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ یہاں اپنی سرگرمیاں محدود کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، مگر میری ایک بات کہیں لکھ لو کہ وہ ڈینی کو معاف نہیں کریں گے۔ تمہارا یہ فتویٰ تشویشناک ہے، غزالہ نے کرسی پر پہلو بدل کر کہا۔ اس کا سبب ہے، ویرا زور دے کر بولی، اداروں کی لڑائیاں مدتوں چلتی ہیں کیونکہ ان میں عہدوں کا تسلسل ہوتا ہے۔ اچھے اور برے افسر آتے جاتے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے محاذ آرائی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، لیکن فرد صرف اپنی زندگی تک لڑ سکتا ہے۔ اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے تو اس سے وابستہ سارے خطرات وہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ ڈینی کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے۔ آج اس کا اظہار بھی ہو چکا ہے۔ سلطان شاہ نے ویرا کی بات میں اضافہ کیا۔ کیا اظہار؟ اول خان نے چونک کر پوچھا۔ سلطان شاہ نے نیو یارک سے آنے والی دھمکی امیز فون کال کی کہانی دہرا دی۔ بھونکنے والے کتے کاٹا نہیں کرتے، اول خان نے پوری بات سن کر حقارت سے کہا۔ وہ سب مل کر بھی ڈینی کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ اب تک انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ڈینی ایک فرد نہیں ہے، وہ اعزازی طور پر ایس ٹی ایف کا ایک ناگزیر حصہ بن چکا ہے۔ ہماری منصوبہ بندیوں میں ڈینی کے کردار پر خصوصی بحثیں ہوتی ہیں۔ یہ راز کی بات ہے جو میں آج پہلی بار تم لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ میں نہ رہا تب بھی ایس ٹی ایف ڈینی کی بھرپور پشت پناہی کرے گی۔ یہ تمہاری بڑائی ہے کہ تم اتنے کھلے دل سے میری عزت افزائی کر رہے ہو۔ میں نے اول خان کی شانے پر ہاتھ مار کر کہا، مگر مجھے ایس ٹی ایف سے الگ ہی رکھو۔ تمہارا کڑا ڈسپلن میرے بس سے باہر ہے۔ میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندہ رہنا جانتا ہوں۔ یہ بزدل مجھ سے نفرت کرنے کے باوجود میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ میں جلد ہی ان کے گھر میں گھس کر انہیں سبق سکھاؤں گا۔ حیرت سے اول خان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ذرا سی بات پر اتنا اشتعال، یہ اس وقت کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں پہلے ہی امریکہ کا رخ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، مگر اس میں کچھ وقت لگے گا۔ میں اپنے فیصلے بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہوں۔ اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ اول خان نے اضطراری انداز میں اپنی چائے کی پیالی ختم کر کے کہا، ابھی ہم کو نیلور بامبے والے ایجنٹوں کے بارے میں کچھ کرنا ہے۔ کیا ہم یہ فرض نہیں کر سکتے کہ وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے ہیں؟ غزالہ نے پوچھا۔ کیسے فرض کر لیں؟ تم نے آج کراچی میں ہونے والے دھماکوں کو کیوں بول رہی ہو؟ کیا اس بارے میں کچھ شواہد سامنے آئے ہیں؟ غزالہ نے اس سے جوابی سوال کر ڈالا۔ شواہد بھی سامنے آ جائیں گے، مگر میں ان کی تاریخ کی روشنی میں سوچتا ہوں، اول خان نے تحمل سے کہا۔ پاکستان میں وہ ہمیشہ بموں کے دھماکوں سے اپنی موجودگی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ ان کا مخصوص طریقہ واردات ہے۔ پچھلے چند برسوں سے وہ سندھ کے اندرونی علاقوں سے بڑھ کر کراچی میں بھی امن و امان کے مسائل پیدا کرنے لگے ہیں۔ ان کی کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے بارے میں کمانڈر سعید کیا کہتا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ ابھی بات کرتا ہوں۔ وہ وال کلاک پر نگاہ ڈال کر بولا، وہ 8-9 بجے تک اپنے دفتر میں رہتا ہے، اس وقت بھی وہیں ہوگا۔ اول خان نے وہیں بیٹھے بیٹھے کمانڈر سعید کا نمبر ملانا شروع کر دیا۔
تعامل کے مراحل کے بعد وہ لائن پر آیا تو آتے ہی شکوہ کرنے لگا کہ اس کے بار بار فون کرنے پر بھی اول خان کے گھر سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اول خان ہنس پڑا۔ اسٹیشن 4 چھوڑنے کے ساتھ میرے گھر کا نظام بھی گڑبڑ ہو گیا ہے۔ بیوی بچے چھٹیاں ہونے کی وجہ سے آج صبح ہی پشاور کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ مجھے تشویش ہونے لگی تھی کیونکہ اب میرے پاس تمہارا وہی رابطہ تھا۔ غفور بھٹی سے میری بات ہو گئی ہے، وہ ساگا کے حوالے سے 2 مشتبہ آدمیوں کی آمد کی کہانی سنا رہا ہے۔ وہ کون ہے اور آج کل کہاں ہو سکتے ہیں؟ اول خان وہ خبر سنتے ہی جوش میں آ گیا۔ یہ سب اسے نہیں معلوم کمانڈر سعید کا جواب حوصلہ شکن تھا۔ ابتدا میں وہ ایک لفظ بھی نہیں بتا سکا تھا۔ ان راستوں سے اتنے لوگ آتے جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ یاد رکھنا ناممکن ہے۔ جب اسے ساگا کا حوالہ دیا گیا تو اسے یاد آ گیا کہ 7-8 دن پہلے بمبئی سے آنے والی لانچ کے ذریعے 2 ایسے آدمی نیلور گھاٹ پر اترے تھے جنہیں لینے کے لیے ساگا خود وہاں آیا تھا، اور ساگا مر چکا ہے۔ اول خان نے مایوسانہ لہجے میں کہا، ہم بند گلی میں کھڑے ہیں۔ میں اس سچویشن کو سمجھ رہا تھا۔ غفور بھٹی نے اپنی یادداشت کے سہارے ان دونوں کا جو حلیہ بتایا، اس کی بنیاد پر میرے 2 آرٹسٹ الگ الگ خاکے بنا رہے ہیں۔ وہ مکمل ہو گئے تو غفور بھٹی کی مدد سے انہیں اصل چہروں سے قریب تر لایا جائے گا۔ کمانڈر سعید اسپیکر فون پر کہہ رہا تھا، یہ خاصا طویل کام ہوگا، اس وقت تک وہ نہ جانے کہاں ہوں گے۔ یہ کام کل مکمل ہو جائے گا۔ یوں سمجھو کہ غفور کی یادداشت نے اسے دھوکہ نہ دیا تو یہ خاکے تصاویر کا بدل ثابت ہوں گے۔ ان کی مدد سے تم دونوں کو تلاش کر سکو گے۔ میں ان تصاویر کا انتظار کروں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم نے نیلور گھاٹ کے وجود سے آگاہ کر کے مجھے ایک ذہنی عذاب سے نجات دلا دی ہے۔ موجودہ حالات میں مجھے ان خاکوں پر ہی انحصار کرنا ہوگا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔